अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं मलिक असलान अवान। जैसा कि आप जानते हैं कि उस मुल्क पाकिस्तान के अंदर आजकल बहुत ही मज़ाक़ा ख़ेज़ चीज़ें सामने आ रही हैं। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक जानब तो एनआरओज़ और एनआरओ 2 का चर्चा है और दूसरी जानब ऑडियो वीडियो के खेल शुरू हैं। इस वीडियो के अंदर मैं नहायत दिलचस्प हक़ाइक़ माजी से उठा के सामने लेकर आऊँगा और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो हक़ाइक़ के साथ बयान करूँगा कि जो भी इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर हो रहा है वो कुछ नया नहीं। अगर इस मुल्क पाकिस्तान की बात करूँ तो इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर ना तो एनआरओज़ पहली दफ़ा दिए जा रहे हैं और ना ही नेशनल मुजरिमों को नेशनल हीरोज़ बनाने का काम स्टॉप हो रहा है। और इसके दूसरी जानब ऑडियो वीडियो का ये तमाशा भी कोई नया नहीं है। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को पैरेलल लेके चलूँ और मैं आपको बताता चलूँ कि ऑडियो वीडियोज़ का ये गंदा खेल कब शुरू हुआ, तो आपको जानकर शायद हैरानी हो कि ये ऑडियो वीडियोज़ का गंदा खेल और ब्लैकमेलिंग इस मुल्क पाकिस्तान में इसकी बुनियाद सन 1980 और 88 की दहाई में रखी गई। 1980 और 88 की दहाई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और उनकी वालदा नुसरत भुट्टो की नंगी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से फेंकी, फ़ोटोशॉप कर और उन नंगी तस्वीरों के जो बैकग्राउंड बनाकर जब मरहूम शहीद बेनज़ीर भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर गलती से किसी दिन पीला लिबास पहनकर आईं और जब वो बीबी पार्लियामेंट के अंदर पीला लिबास पहन कर आईं तो हमारे कायदे मोहतरम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो ने पीली टैक्सी का खिताब किया, ये खिताब उनके सुपुर्द किया। और आपको देखें, इस बात की जितनी भी मैं मजम्मत करूं वो कम है। मैं पंजाब से हूं और अवान ट्राइब से ताल्लुक़ रखता हूं। जिस कबीले से, जिस ख़ानदान से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, उस ख़ानदान में दुश्मन औरतें जो दुश्मन कबीले की औरतें या दुश्मनी वाली औरतें हैं, हम उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं समझते क्योंकि ये गैरत का मामला है। और कोई शख्स किरदार के परले और घटिया दर्जे पे फायज होगा जो किसी की माँ, बहन और बेटी की इज्जत उछाले। मैं ये बखूबी वाकिफ़ हूँ इस बात से कि मरियम बीबी लंदन में किस सर्जरी के लिए आई, लेकिन इखलाकियात से गिरी हुई बात करना मेरी तरबियत में शामिल नहीं। जिस माशरे में, जिस माहौल में मेरी तरबियत की गई, वो तरबियत मुझे इजाज़त नहीं देती कि मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डालूं। पर इसका कतन मतलब नहीं कि मैं हक़ाइक़ नहीं बोलूँगा। मेरी मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, जब आपने किसी की बहन को, किसी की माँ को, किसी की बेटी को पीली टैक्सी का खिताब दिया और इलेक्शन कैंपेन्स में हेलीकॉप्टर के ऊपर से आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद और मोहतरमा नुसरत भुट्टो की बरहना तस्वीरें बनाकर जब फेंकी, तो आपने कौन से अखलाक का मुजाहरा किया। मैं बखूबी वाकिफ़ हूँ कि इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर कभी कोई नेशनल लेवल का क्रिमिनल होता है और विद इन फ्यू ईयर्स वही नेशनल लेवल का जो क्रिमिनल है वही नेशनल लेवल का मुहिब्बे वतन और लीडर होता है। कि बात मेरे लिए कोई मज़ाक़ा ख़ेज़ नहीं और ये कुछ नई भी नहीं। तारीख़ गवाह है, आप तारीख़ उठा कर देख लें। इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने इस मुल्क की लुटिया डुबो दी, जिन्होंने इस मुल्क की इखलाकियात और इक़्तिदार का जनाजा उठा दिया, उन लोगों को हमने हमेशा अपने कंधों पर उठाया। पंजाबी में कहावत है, सजना दे दुश्मना दे मरन ना खुशी ना मनाओ, टुर सजना भी वहना है। मैं उर्दू में बात करूँगा अब कि जब आपका दुश्मन मर जाए तो खुशियाँ ना बांटें, आपके अपनों ने भी इस दुनिया से जाना है। जब आप इक़्तिदार की ताकत में हों और इक़्तिदार आपकी जेब की लौंडी हो, आप ये मत भूलें, अगर आज आप ज़बर हैं, कल को आप ज़ेर होंगे और किसी के आगे आप इंशाल्लाह ज़रूर पेश होंगे और खुदा की लाठी
بہت بے آواز ہے۔ کچھ چیزوں کے جواب اس دنیا میں دینا ہوتے ہیں۔ جو ذلت اور رسوائی آپ نے کسی کے لیے پیدا کی، انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے آپ اس کا جواب ضرور دیں گے، وہ چاہے کوئی بھی کرے، وہ کوئی ادارہ ہو، کوئی انفرادی حیثیت میں کوئی شخص ہو، کوئی پولیٹیکل لیڈر ہو یا کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو۔ میں قطعاً ریکمینڈ نہیں کرتا کہ آپ کسی کی ذاتی ویڈیوز کو اچھال کر سامنے لے آئیں، اور اخلاقی جرت ہم میں سے کسی میں بھی اتنی نہیں، اور ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ اور دودھ کا دھلا نہیں، اور کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں۔ گناہوں سے پاک ذات صرف انبیاء کرام کی ہے، گناہوں سے پاک ذات صرف میرے اللہ کی ہے، گناہوں سے پاک ذات صرف فرشتوں کی ہے، گناہوں سے پاک ذات صرف نبی آخر الزماں کی ہے۔ اس کے علاوہ میں خود بہت بڑا گناہ گار ہوں۔ میں کسی کے کردار پہ جب بات کرنے لگوں تو مجھے میرے گریبان میں جھانکنا ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گریبان میں جھانکوں تو میں خود شرم سے پانی ہو جاتا ہوں۔ جب آپ اپنے گریبان میں جھانکنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا آپ لوگوں کے عصمت دری کرنا چھوڑ دیں گے۔ میں آپ کے گوش گزار ایک اور بات کرتا چلا جاؤں۔ 2015 میں جب شریف خاندان کرائسس میں سے گزر رہا تھا اور اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا تھا، اور جو اس ملک پاکستان کے خلاف ان کے جو جرائم تھے، اور اس بیچاری بھولی عوام کے خلاف جو ان کے مظالم تھے، جب وہ اپنی مظالم کا پے بیک کر رہے تھے، تو اس وقت مریم بی بی نے کہا میرے پاس کچھ آفیشلز کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، مجھے اس نہج پر نہ لے کر آیا جائے جس نہج پر میں سب کی ویڈیوز سامنے لے آؤں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے، ہم نے دیکھا جج ارشد ملک کو بلیک میل کیا گیا، بیوروکریسی بلیک میل ہوئی، ہمارے ادارے بلیک میل ہوئے، اور اس ملک پاکستان نے دیکھا کہ جس شخص پر فرد جرم عائد ہونا تھی، اس شخص کو اس ملک پاکستان کے سب سے اہم عہدے سونپے گئے، اور اس شخص کو اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا، بشمول اس کے بیٹے کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا۔ میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرتا چلا جاؤں، اگر میں آج کوئی زیادتی کر رہا ہوں، میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ میرے اللہ کی ذات مجھے گھٹنوں پہ نہ لائے۔ اگر آج میں نے کسی کی حق تلفی کی ہے تو میرے اللہ کی ذات میں ماننے کو تیار نہیں مجھے پے بیک نہ کروائے۔ ایک دن آئے گا میری زندگی میں ضرور پچھتاؤں گا، اور اسی طرح سب پچھتائیں گے۔ اس ملک پاکستان کی نسلوں کے ساتھ جس شخص نے کھیلا، وہ اپنے منطقی انجام کو اس دنیا میں ہی پہنچے گا۔ 22 کروڑ عوام کی بد دعائیں قیامت تک، اس کی آخری سانس تک پہلے، اور پھر روز کوثر تک، روز محشر تک، جب میدان سجے گا تب بھی جا کے ان لوگوں کے گریبان پکڑیں گے، اور تب ان لوگوں کے پاس نہ تو فورسز ہوں گی، نہ ہی اس ملک پاکستان میں رہتے ہوئے تمام وسائل وہ بروئے کار لا پائیں گے، کیونکہ وہ اس خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے جس عدالت میں کسی کا زور نہیں چلے گا سوائے اس اللہ رب العزت کی ذات کے۔ اور اگر آج عمران خان بھی کچھ غلط کرے گا تو میں ماننے کو تیار نہیں وہ پے بیک نہ کرے، لیکن یہ فون ٹیپ کرنا، فون بگ کرنا، آڈیوز ویڈیوز کا یہ گندا کھیل کھیلنا، اس میں جو لوگ ملوث ہیں وہ کل کو اسی کھیل میں خود نشان عبرت بنیں گے۔ یہ جو تقدیر ہے یہ کسی کی سگی نہیں۔ انتظار کریں اس دن کا جس دن آپ کی عظمت اچھالی جائے گی، جس دن آپ اپنے اعمال کا حساب اس دنیا کے اندر دیں گے اور اپنی آنکھوں سے آپ اپنا حشر دیکھیں گے۔ دوسری جانب آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میاں محمد شہباز شریف منی لانڈرنگ کے اتنے بڑے بڑے کیسز میں بری ہو گئے، اور اس بری ہونے سے آپ نے عمران خان کے نریٹو کو اور تقویت دی، لوگ ڈٹرمنٹ ہو گئے۔ آپ عمران خان کی 1 یا 100 برہنہ تصویریں، برہنہ ویڈیو سامنے لے آئیں۔ میں یہ نہیں مانوں گا کہ وہ شاید فرشتہ صفت انسان ہے، پر میں یہ ضرور مانوں گا وہ ان سب میں سے قدرے بہتر ہے، اور اس ملک پاکستان کے پاس ایک آخری امید ہے۔ اگر میں بات کروں
ان کی پرفارمنس کی. 3-3.5 سال میں اس شخص نے بڑے کرائسس دیکھے. گورننس انہوں نے کی ہے وہ مزید بہتر کی جا سکتی تھی، مگر معذرت کے ساتھ وہ گورننس وہ ڈیلیور نہیں کر پائے، لیکن ہی ڈیڈ ہز لیول بیسٹ. دیکھیں، جب جس ملک پاکستان میں ایک ریڈی سے لے کر ایک ٹاپ لیول کا بیوروکریٹ کرپشن میں ملوث ہو، وہاں پہ ایک اکیلا شخص تنہا کر ہی کیا سکتا ہے سوائے بلیک میل ہونے کے. یہ کون نہیں جانتا کہ اس ملک پاکستان میں مافیا نے اپنے پنجے گڑائے ہوئے ہیں، اور اس مافیا کے قبضے سے اس ملک پاکستان کو چھڑوانا کچھ آسان بات نہیں. اور آپ یقین جانیں، جس دن اللہ کی مدد اس شخص سے ہٹ گئی، وہ شخص بھی ڈھیر ہوگا. لیکن ابھی فی الحال ہر گزر دن کے ساتھ اللہ کی نصرت اور مدد بظاہر اس کے ساتھ. جو لوگ کل تک دعویٰ کرتے رہے یہ شخص یہودی ایجنٹ ہے، اس نے 12 ربیع الاول کو جو کانفرنس کی اس میں بتا دیا، دکھا دیا، ثابت کر دیا کہ وہ شخص بظاہر اس سے بڑا کوئی عاشق رسول پیدا ہی نہیں ہوا. اس کے ہر عمل نے، اس کے ہر فعل نے جگہ جگہ پہ ثابت کیا. دیکھیں، آپ فتوے نہیں دے سکتے کہ کسی کے دل میں کیا چل رہا ہے. یہ اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی ذات جانتی ہے. وہ تنہا ہے، وہی جانتا ہے دلوں کے راز. یہ مجھے اور آپ کو حق حاصل نہیں، لیکن اس ملک پاکستان کے ساتھ جو ہوا اور جو مذاق چل رہا ہے، اور جو لوگ یہ مذاق کر رہے ہیں، وہ جان لیں کہ خدا کی لاٹھی یقیناً بے آواز ہے، اور وہ ایک دن کھٹکے گی اور بجے گی، اور لوگ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. اور ڈریں اس دن سے جس دن خدا کی لاٹھی بے آواز ہوگی اور چلے گی. اس دن بڑے لوگ بے نقاب ہوں گے. اللہ ہر اس شخص کو غارت کرے جس نے اس ملک کا بھٹا بٹھایا، جس نے اس ملک کی نسلوں کے ساتھ کھلواڑ کیا. اللہ اس کی نسلیں غارت کرے. فی امان اللہ. ویلاگز بہت لمبے ہو رہے ہیں، میں اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ. باقی ویڈیو میں انشاءاللہ کل کمپلیٹ کر لوں گا. فی امان اللہ. رات کے اس پہر میں وقت کافی ہو گیا. آپ سے محبتوں کا سلسلہ مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں آپ کے لیے روزانہ 1 یا 2 ویلاگز کر سکوں. جتنا آپ مجھے پیار دے رہے ہیں، یہ پیار مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے، اپنے پلیٹ فارم کے تھرو جو میرے نظریات ہیں میں آپ تک لے کے آؤں. اور میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا آپ اس کو مانیں، پر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنے نظریات کو اپڈیٹ ضرور کریں. آپ دیکھیں، آپ سوچیں، آپ جانیں، آپ پرکھیں. اس ملک کے لیے جو بہتر ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ چاہے جو آپ کو بھی لگے، وہ چاہے عمران خان لگے اور یا کوئی PDM لگے. اللہ نگہبان. فی امان اللہ. اللہ حافظ.